آج کی کہانی کا عنوان ہے شیرو کی خراٹے والی دوپہر۔ گرمی کی تپتی دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا اور جنگل کے سب جانور اپنے اپنے ٹھکانوں میں دبکے ہوئے تھے۔ بڑے برگد کے پیڑ کے نیچے ہمارا پیارا شیرو لمبا تان کا سو رہا تھا، لیکن یہ کوئی عام نیند نہیں تھی۔ خراٹے! شیرو کے منہ سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے جنگل میں طوفان آ گیا ہو۔ درختوں کے پتے جھڑ جھڑ کر گر رہے تھے۔ پیڑ پر بیٹھے ٹنو اور منی طوطے اڑنے کی کوشش کرتے مگر خراٹوں کی آواز سے واپس گھونسلے میں گر جاتے تھے۔ وہ دونوں بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ ارے باپ رے باپ، یہ کیا مصیبت ہے؟ ٹنو نے پروں سے کان بند کرتے ہوئے کہا۔ ہم تو اڑ ہی نہیں پا رہے منو بھائی، منو نے روحانسی آواز میں ٹنو سے کہا۔ وہ دونوں پریشان ہو کر بیٹھ گئے۔ دوسری طرف بھالو ماں کے ننھے بچے اپنی ماں کی گود میں بلک رہے تھے۔ امی، نیند نہیں آ رہی، کوئی بہت زور سے بول رہا ہے۔ بھالو ماں نے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ چنچن خرگوش، ٹنی اور منی، تتلی اور الو چاچا سب برگد کے نیچے جمع ہو گئے۔ سب کے چہرے پر پریشانی تھی۔ یہ تو شیرو ہے، الو چاچا نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھما کر کہا۔ اس کے خراٹے پورے جنگل کو پریشان کر رہے تھے، کسی کو جگا کر ہی بات بنے گی۔ سب نے باری باری کوشش کی۔ ٹنی منی نے کان کے پاس گھنٹی بجائی، بھالو ماں نے تالیاں بجائیں، الو چاچا نے پتے سے ٹھنڈی ہوا دی، شیرنی آئی اور دم سے گدگدی کی، مگر شیرو تو جیسے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ خراٹے جاری تھے۔ اچانک چنچن کے دماغ میں بلب جلا۔ آئیڈیا! وہ اچھل کر بیٹھی۔ ٹنو بھائی، ایک پر دینا ذرا۔ چنچل نے ٹنو کا رنگ برنگا نرم پر لیا اور دبے پاؤں شیرو کی ناک کے پاس پہنچی۔ سب جانور سانس روک کر دیکھنے لگے۔ چنچل نے آہستہ سے پر کو شیرو کی ناک میں گھمایا۔ اچھو! اتنی زور کی چھینک تھی کہ شیرو 2 فٹ اچھل کر بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے شیرو ہٹ نکلا اور چھینک کی آواز سے چنچن، ٹنو اور منی، الو چاچا سب پیچھے گر پڑے۔ سب ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ شیرو نے آنکھیں مل کر ادھر ادھر دیکھا، سب کو ہنستا دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس نے سر جھکا کر کہا، مجھے معاف کر دو دوستو، میرے خراٹوں نے آپ سب کو بہت تنگ کیا، میں تو بس تھکا ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں شیرو، شیرنی نے پیار سے کہا، مگر اب اس کا حل نکالنا ہوگا۔ پھر سب مل کر بیٹھے۔ الو چاچا نے مشورہ دیا۔ بھالو ماں بولی، نرم گھاس کا بستر بناؤ، گردن اونچی رہے گی تو خراٹے نہیں آئیں گے۔ ٹنی منی نے کہا، پیڑ کے ٹھنڈے پتے اس کے ماتھے پر رکھو۔ سب مل کر جگاڑ بنایا۔ چنچل گھاس لائی، ٹنو منو پتے توڑ کر لائے، شیرنی نے ندی سے ٹھنڈا پانی بھر کے لائی۔ شیرو نے سب کا شکریہ ادا کیا اور نئے بستر پر لیٹ گیا۔ اس بار کمال ہو گیا، شیرو آرام سے سو گیا اور ایک بھی خراٹا نہیں۔ پورا خاموش تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بھالو کے بچے میٹھی نیند سو گئے۔ ٹنو اور منو آرام سے اڑنے لگے۔ الو چاچا مسکرا کر بولے، دیکھا بچوں، مل جل کر رہنے اور ایک دوسرے کی پرواہ کرنے سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس دوپہر کے بعد شیرو نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اپنے دوستوں کا خیال رکھے گا اور سارے جانور خوشی خوشی رہنے لگے۔ سچے دوست وہ ہیں جو آپ کی کمی کو دور کرنے میں مدد کریں، ڈانٹیں نہیں، اور مل کر ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔